अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले मुख्तसरन एक नज़र करेंगे गज़ा की क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या नई पेशरफ़्त हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। गज़ा में जंग जारी है। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में अपने ही यरग़मालियों पर बमबारी करके उन्हें हलाक कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि 6 यरग़मालियों की लाशें बरामद हुई हैं, जिसके बाद इसराइल में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसराइल के साबिक़ जो फ़ौजी सरबराह हैं, उसने ख़बरदार करते हुए कहा है कि इसराइली हुकूमत के पास यरग़मालियों को ज़िंदा वापस लाने का ये आखिरी मौका है और हुकूमत को जल्द अज जल्द इस सिलसिले में काम करना होगा। वो इस खबर के बाद अहल खाना, जो असीरान के अहल खाना हैं, वो एहतजाज उन्होंने करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि नेतन्याहू को यरग़मालियों की कोई भी फ़िक्र नहीं है। वहीं ब्लिंकन, जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी लगे हुए हैं कि जंगबंदी मुज़ाकरात इसराइल की मनमानी शर्तों पर हो जाएं और हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए वो मिस्र भी पहुँच गए हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो वहाँ से कतर जाएंगे। वह हमास तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है कि हमास के नए सरबराह यहया सिनवार जंगबंदी मुज़ाकरात में फ़ैसला साजी के अमल का हिस्सा होंगे। हमास ने गज़ा में जंगबंदी के लिए इसराइल की नई शराइत की तफसीलात का इंकिशाफ किया। नेतन्याहू की तरफ से आयद नई शराइत को उन्होंने नाकाबिल कबूल करार दिया और दुनिया पर जोर दिया कि वो नेतन्याहू पर उस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाले जो कि 31 मई को बाइडन ने तजवीज़ किया था और 11 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की उसे हिमायत हासिल थी। वहीं एक तरफ जंगबंदी की बातें हो रही हैं, लेकिन लगातार जो है वो हमलों में इजाफा होता जा रहा है। शाती पनाहगज़ीन कैंप में होने वाले एक हमले में मरहूम इस्माइल हनिया के 7 ज़ाती मुहाफ़िज़ जो है वो शहीद हो गए हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि 24 घंटों में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक तस्वीर तल अबीब से सामने आई थी जिसमें एक बस में खुदकुश हमला हुआ था। हालांकि उसमें एक ही शख्स की मौत हुई थी, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हमास ने कबूल कर ली है और उसने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम आ रहे हैं, यानी कि आगे इस तरह के मज़ीद फ़िदाइन हमलों का सिलसिला शुरू करने का उन्होंने जो है इंतबाह दिया है। कहा जा रहा है कि हमास की जानिब से एक ऐसी टोली बनाई गई है जो कि इज़राइल में घुसकर वहाँ फ़िदाइन हमले, जो ख़ुदकुश हमले हैं, वो करेंगे ताकि इज़राइल पर दबाव डाला जा सके कि वो गज़ा में जिस तरीके की खूनरेज़ी जारी है, वहाँ जिस तरीके से कत्ल आम मचाया जा रहा है, उसका सिलसिला रुक जाए। वहीं गज़ा में हमास का नाम लेकर कत्लेआम तो मचाया ही जा रहा है, तो दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे जहां हमास का कोई वजूद नहीं, वहां भी रोज़ाना इसराइली अफवाज बेगुनाहों को कत्ल कर रही है। इसराइली फ़ौज ने आज एक और फ़लस्तीनी को आँख में गोली मार दी है, जो कि ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसा है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहाँ 800 से ज़ायद अफराद का कत्ल किया जा चुका है। वही रफ़ा में जारी आमने सामने की जंग की अगर बात की जाए तो वहाँ हमास ने जो है इसराइली फ़ौज के एक और टैंक को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जिसकी जानकारी उसने खुद दी है। वहीं लिबनान से भी हिज़्बुल्लाह ने एक बार फिर इसराइली फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया है। रॉकेटों के एक बड़े बैराज से हमले की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। हिज़्बुल्लाह ने बालाई गलीली और मकबूजा गोलान की पहाड़ियों के इलाकों में तकरीबन 55 रॉकेट दागे हैं, जिससे वहाँ के जंगलात में आग फैलती जा रही है और आग बुझाने के लिए इसराइली फोर्सेस वो लगातार काम कर रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के आमिराना दौर का खात्मा हो चुका है और एक अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है। अब हसीना के दौर में ढाका यूनिवर्सिटी में तिलावत कुरान पर पाबंदी लगाने वाले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बशीर के सामने तलबा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल तलबा उनके दफ्तर पहुँचे, उन्हें घेरे में लिया, उनके ऑफिस में कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, उनकी हिदायत के लिए फिर दुआएं भी मांगी और आखिर में उनसे इस्तीफ़ा भी लिया गया। बता दें कि रमज़ान मुबारक के दौरान यूनिवर्सिटी में महफिल कुरान के प्रोग्राम मुनाकिद करने पर मज़कूरा डीन ने तलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए शो कॉज नोटिस भी जारी किए थे, जिस पर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तनकीद की गई थी। इल्ज़ाम था कि ढाका यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहारों और रंगीन महफिलों की तो इजाज़त थी, जबकि सिर्फ इस्लामी मजालिस मुनाकिद करने पर वहाँ पाबंदी आयद कर दी गई थी।
راجستھان کے ادے پور میں گزشتہ دنوں دو طالب علموں کے درمیان تنازع اور چاقو سے حملے نے شدید فرقہ وارانہ کشیدگی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ حملے کی اطلاع کے بعد شدت پسند ہندوؤں کا گروپ مسلسل فساد اور تشدد پر آمادہ ہے۔ دریں اثنا زخمی طالب علم جس کے ران میں چوٹ آئی تھی، اس کے تعلق سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس کی حالت مستحکم ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، جس کے بعد یہ حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے ہر طرف سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، مگر پھر بھی فرقہ وارانہ کشیدگی برقرار ہے۔ دوسری جانب سماجی تنظیمیں ماحول کو پرامن بنانے میں مصروف ہیں۔ وہیں ہندوتوا تنظیموں کے گمنام لیڈران اب اس کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کر فریم میں آنے کا موقع تلاش کر رہے ہیں۔ بھگواداری ایک شخص جسے مذہبی رہنما بتایا جا رہا ہے، اس نے مسلمانوں کو راکشس کہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ہندو اکثریت کو اکسانے کا کام کیا، اور اس نے کہا کہ ایک کے بدلے 100 مسلمانوں کو مارا جائے۔ اس طرح کی دھمکی بھی اس نے دی۔ خود کو مذہبی رہنما کہنے والے شخص نے اذان میں اللہ اکبر کے کلمے کو ہندوؤں کو مارنے کا اشارہ اسے قرار دیا، جو کہ اپنے آپ میں ایک مضحک خیز بات ہے۔ بہرحال اس کا ویڈیو بڑے پیمانے پر شیئر ہو رہا ہے، جس سے امن و امان میں خلل پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے اس کے باوجود ایسے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر غور و خوض کے لیے بنائی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی کہ JPC، اس کی پہلی میٹنگ جمعرات 22 اگست کو ہونے والی ہے۔ اس سے قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور جمعیت علماء ہند کے وفود نے مذکورہ کمیٹی کے اراکین سے ملاقاتیں کر کے مجوزہ بل میں موجود غلط اور نقصان دہ ترمیمات کی نشاندہی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں منگل کو یعنی کہ آج ایک اہم میٹنگ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن سے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ JDU اور تیلگو دیشم جیسی NDA کے حلیف پارٹیوں کے اراکین کے ساتھ بھی میٹنگ کر کے انہیں مجوزہ قانون کے نقصانات اور مسلمانوں کے اشکالات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اور جمعیت کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاعات کے مطابق مولانا ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت پر اس کی ٹیم اپوزیشن کے علاوہ NDA اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں کر کے یہ یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس بل کو ایوان میں منظور نہیں ہونے دیں۔ یہ ملاقاتیں ریاستی اور قومی دونوں سطح پر کی جا رہی ہیں۔ جمعیت کے مطابق NDA کے حلیف جماعتوں تیلگو دیشم پارٹی، لوک جن شکتی پارٹی اور JDU کے لیڈروں سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور انہیں اس غیر آئینی اور غیر منصفانہ بل کے بارے میں آگاہ کرایا جا رہا ہے۔ وہیں آج MK اسٹالن سے ملاقات سے قبل جمعیت اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اراکین کے آپس میں بھی میٹنگ ہوگی، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ اسٹالن کے سامنے کن نکات کو پیش کیا جانا ہے۔ یاد رہے کہ مودی حکومت کے 10 برسوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے جب کبھی کسی مجوزہ قانون پر غور و خوض کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، ورنہ یہی دیکھا گیا تھا کہ منمانی طریقے سے بلوں کو وہ منظور کر کے اسے قانون بنایا جاتا تھا۔ مرکز کی وزارتوں میں جوائنٹ سیکریٹری، ڈائریکٹر اور ڈپٹی سیکریٹری کے 45 عہدوں پر سیدھی بحالی یعنی کہ لیٹرل انٹری کا معاملہ سرخیوں میں۔ مودی حکومت کے اس فیصلے کی کانگریس اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن کی کئی دیگر پارٹیوں نے سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے SC/ST، پسماندوں اور دیگر محروم طبقوں کا حق چھیننے والا اور آئین کو ختم کرنے کی سازش بتایا تھا۔ اب اس فیصلے کے خلاف NDA میں بھی آوازیں اٹھنے لگی۔ لوک جن شکتی پارٹی یعنی کہ رام ولاس کی پارٹی نے لیٹرل انٹری پر اپنا رخ واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی ایسی تقرریوں کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ جہاں بھی تقرریاں ہوتی ہیں وہاں ریزرویشن کے نظم پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے اور وہ اس معاملے کو حکومت کے سامنے اٹھائیں گے۔ اور JDU کے سینئر رہنما KC تیاگی بھی سیدھی بحالی پر چراغ پاسوان کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں انتخابی بگل بجتے ہی تمام سیاسی پارٹیاں سرگرم ہو گئی۔ اس معاملے میں ملک کے قومی جماعتوں کانگریس اور BJP کے مقابلے ریاستی جماعتیں نیشنل کانفرنس اور PDP نے سبقت حاصل کر لی ہے۔ پیر کو نیشنل کانفرنس نے جہاں اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا، وہیں PDP نے اپنے 8 امیدواروں کی پہلی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ اس دوران کانگریس نے تمام ہم خیال جماعتوں کے ساتھ اتحاد کا بھی اشارہ دیتے ہوئے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ ریاست میں آئندہ بننے والی حکومت میں اس کا اہم کردار ہوگا۔ نیشنل کانفرنس نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا، جس میں ایک بڑی گارنٹی یہ دی گئی کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے گا۔ ساتھ ہی جموں کشمیر کو ریاستی درجہ دینے کی بات بھی ترجیحی طور پر انتخابی منشور کا حصہ ہے۔ اور جموں کشمیر میں BJP کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ جموں خطے میں تنہا الیکشن لڑے گی، جبکہ جموں کشمیر میں وہ خود انتخابی میدان میں اترنے کے بجائے آزاد امیدواروں کی حمایت کرے گی۔ وہ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے نومنتخب صدر
طارق حمید نے اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی ریاست کی تمام ہم خیال جماعتوں اور لیڈروں کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سے اس ضمن میں کانگریس کی مرکزی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا نے کولکتہ عصمت دری کیس کی سماعت کا آغاز کرتے ہوئے آج سخت تبصرہ کیا۔ سی جے آئی کا کہنا تھا کہ یہ کسی قتل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں ڈاکٹروں کی حفاظت سے متعلق نظام کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ خواتین ڈاکٹروں کی حفاظت کے لیے حفاظت کا معیاری پروٹوکول ہونا چاہیے۔ مرد اور خواتین ڈاکٹروں کے لیے کام کے لیے یکساں حالات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس کے مطابق ہمیں اب کچھ کرنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ حفاظتی حالات پورے ہندوستان میں نافذ ہوں اور انہیں کاغذات پر نہیں رہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے FIR درج کرنے میں تاخیر کا مسئلہ بھی اٹھایا اور ساتھ ہی اسپتالوں میں غنڈوں کی جانب سے حملے پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد تل ابیب پر ایران کی جانب سے جوابی حملے کے اندیشوں کے بیچ اسرائیل کے ایک اخبار کے اس انکشاف نے سنسنی پھیلا دی ہے کہ حزب اللہ نے ڈرون کے ذریعے وزیراعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ کی ویڈیوگرافی کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسرائیل کی فضائی حدود کی حفاظت کرنے والا مشہور زمانہ آئرن ڈوم نظام بھی حزب اللہ کے مذکورہ ڈرون کو پکڑنے میں ناکام رہا ہے۔ اس انکشاف سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نتن یاہو حزب اللہ کے نشانے پر ہے۔ ڈرون نے قیصریہ میں جس رہائش گاہ کی ویڈیوگرافی کی ہے وہ ان کا ذاتی مکان ہے جس میں نتن یاہو خاندان ہفتہ واری تعطیل گزارنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کی ویڈیو جو ہے اب حزب اللہ نے جاری کر دی ہے اور ایک طرح سے دھمکی دی ہے کہ وہ جو ہے نتن یاہو ان کے نشانے پر ہیں۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔